اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں مولا کائنات کے ایک ایسا خطبہ سنانا چاہتا ہوں جس میں آپ نے مور پیکاک اس کی جو تعریف کی ہے اور اس کے بارے میں جو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک مور کو کس خوبصورتی سے بنایا، اس کے بارے میں وہ آپ کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 163 مفتی جعفر حسین صاحب نے جس کو ٹرانسلیشن کی ہے، اور وہ میں سناتا ہوں صفحہ نمبر 434 پہ ان کی کتاب میں۔ اب سنیے کیا مولا جو تو فرماتے ہیں، جس میں مولا کا یہ خطبہ نمبر 163 جس میں مور کی عجیب و غریب آفرینش کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قدرت نے ہر قسم کی مخلوق کو، وہ جاندار ہو یا بے جان، ساکن ہو یا متحرک، عجیب و غریب آفرینش کا جامہ پہنا کر ایجاد کیا ہے۔ یہ آپ شروع میں یہ جملہ، اور اپنی لطیف صنعت اور عظیم قدرت پر ایسی واضح نشانیاں شاہد بنا کر قائم کی ہیں کہ جن کے سامنے عقلیں اس کی ہستی کا اعتراف اور اس کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہوئے سر اطاعت خم کر چکی ہیں، اور اس کی ایکتائی پر یہی عقل کی تسلیم کی ہوئی، اور اس کے خالق بے مثال ہونے پر مختلف شکل و صورت کے پرندوں کی آفرینش سے ابھری ہوئی دلیلیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ وہ پرندے جن کو اس نے زمین کے گڑھوں، دروں کے شگافوں اور مضبوط پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسایا ہے، جو مختلف طرح کے پر و بال اور جداگانہ شکل و صورت والے ہیں، جنہیں تسلط الہی کی باغڈور میں گھمایا پھرایا جاتا ہے، جو کشادہ ہوا کی وسعتوں اور کھلی فضاؤں میں پروں کو پھڑپڑاتے ہیں۔ انہیں جبکہ یہ موجود نہ تھے، عجیب و غریب ظاہری صورتوں سے آراستہ کر کے پیدا کیا، اور گوشت و پوست میں ڈھکے ہوئے جوڑوں کے سروں سے ان کے جسم کی ساخت قائم کی۔ ان میں بعض وہ ہیں جنہیں ان کے جسموں کے بوجھل ہونے کی وجہ سے فضا میں بلند ہو کر تیز پروازی سے روک دیا گیا ہے، اور انہیں ایسا بنایا کہ وہ زمین سے کچھ تھوڑے ہی اونچے ہو کر پرواز کر سکیں۔ اس نے اپنی لطیف قدرت اور باریک صنعت سے ان قسم کے پرندوں کو مختلف رنگوں سے ترتیب دیا ہے، چنانچہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایک ہی رنگ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، یوں کہ جس رنگ میں انہیں ڈبویا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور رنگ کی ان میں آمیزش نہیں کی گئی ہے، اور بعض اس طرح رنگ میں ڈبوئے گئے ہیں کہ جس رنگ کا طوق انہیں پہنا دیا گیا ہے وہ اس رنگ سے نہیں ملتا جس سے خود رنگین ہیں۔ ان سب پرندوں سے زائد عجیب الخلقت مور ہے، یا پیکاک کی شروع کرے آپ نے بتایا۔ مور ہے اللہ نے جس کے اعضاء کو موزونیت کے محکم ترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اب یہ مور کے بارے میں آپ کا پورا یہاں سے شروع ہے۔ اس کے رنگوں کو ایک حسین ترتیب سے مرتب کیا ہے۔ حسن و توازن ایسے پروں سے ہے کہ جن کی جڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے، اور ایسی دم سے ہے جو دور
دور تک کھینچتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی مادہ کی طرف بڑھتا ہے تو اپنی لپٹی ہوئی دم کو پھیلا دیتا ہے اور اسے اس طرح اونچا لے جاتا ہے کہ وہ اس کے سر پہ سایہ افغن ہو کر پھیل جاتی ہے۔ گویا وہ مقام دارین کی اس کشتی کا بادبان ہے جسے اس کا ملا ادھر ادھر موڑ رہا ہو۔ دم ایسے وہ اس کے رونق پر اتراتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کی جنبشوں کے ساتھ جھومنے لگتا ہے اور مرغوں کی طرح جستی کھاتا ہے اور اپنی مادہ کو حاملہ کرنے کے لیے جوش و ہیجان میں بھرے ہوئے نروں کی طرح جوڑ کھاتا ہے۔ بیان کیے ہوئے مشاہدے کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس شخص کی طرح نہیں کہتا جو کسی کمزور سرا کا حوالہ دے رہا ہو، ایسا گمان پہ نہیں، میں بالکل مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ گمان کرنے والوں کا یہ صرف وہم و گمان ہے۔ اب یہ جو تو لوگوں کا جو وہم ہے وہ بتا رہے کہ بھئی اس کی جو تو آنکھ سے آنسو نکلتے اور وہ پیتا اور اس سے انڈے بنتے، یہ غلط ہے، تو وہ بھی آپ بتا رہے گمان کرنے والوں کا یہ صرف وہم و گمان ہے کہ وہ اپنے گوشائے چشم سے کے بہائے ہوئے اس آنسو سے اپنی مادہ کو انڈوں پر لاتا ہے۔ یہ گمان ہے، یہ سچ نہیں کہ جو اس کی پلکوں کے دونوں کناروں پر آ کر ٹھہر جاتا ہے اور مونی اسے پی لیتی ہے۔ یہ گمان تھا اس زمانے میں لوگوں اور آج بھی کچھ لوگ ہیں، اور پھر وہ انڈے دینے لگتی ہے اور اس پھوٹ کے نکلنے والے آنسوؤں کے علاوہ یوں نر اس سے جفتی نہیں کھاتا، یعنی اب انہیں اس سے جو ہے تو انٹرکورس نہیں ہوتا، ایسا لوگوں کو سوچا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بتا اگر ایسا ہو تو ان کا خیال کے مطابق کوے کو کہ اپنی مادہ کو پوٹے سے دانہ پانی بھر کر انڈوں پر لانے سے زیادہ تعجب چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بارے میں تو ہر پرندے کے بارے میں، آپ کوے کے بارے میں بھی ایسا سکتے ہیں۔ تم اگر بغور دیکھو گے تو اس کے پروں کے درمیان اب یہاں سے پھر آپ مور کی تعریف کریں، تم اگر بغور دیکھو گے تو اس کے پروں کے درمیان تیلیوں کو چاندی کی سلائیاں تصور کریے، اس کی جو تیلیاں ہیں وہ جو چاندی کی سلائیاں ہیں جیسے، اور ان پر جو عجیب و غریب ہالے بنے ہوئے ہیں اور سورج کے شعاعوں کے معنی جو پر و بال اگے ہیں، انہیں زردی میں خالص سونا اور سبزی میں زمرد کے ٹکڑے خیال کرو گے۔ یہ سب آپ بتا رہے اس کے جو پروں کے بارے میں۔ اگر تم اسے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے تشبیہ دو گے، یہ پروں کو اس کی تشبیہ دو گے، تو یہ کہو گے کہ وہ ہر موسم میں بہار کے چنے ہوئے شگوفوں کا گلدستہ ہے۔ اس لیے کتنی اچھی تشبیہ دے رہا ہے۔ اور کپڑوں سے تشبیہ دو گے تو منقش ہلوں یا خوشنما یمنی چادروں کے مانند ہیں۔ اگر اس کے اس پروں کو یمنی چادر یا اس کے جیسے، اور اگر زیورات سے تشبیہ دو گے تو وہ رنگ برنگ کے ان نگینوں کی طرح ہیں جو مرصع بجواہر چاندی میں دائروں کی صورت میں پھیلا دیے گئے ہیں۔ زیوروں سے دیے تو ایسے، کپڑوں سے دیے تو ایسے، یہ آپ نے بتا دیے۔ وہ اس طرح چلتا ہے جس طرح کوئی حشاش بشاش اور متکبر مہوے خرام ہوتا ہے، متکبر کے جیسا رہا ہے، اور اپنی دم اور پر و بال کو غور سے دیکھتا ہے، دم اور پر و بال کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، تو اپنے پہرن کے حسن و جمال اور اپنے گلوبند کی رنگینیوں کی وجہ سے خیکہ لگا کر ہنستا ہے۔ کیا اچھا ہے، مگر جب اپنے پیروں پر نظر ڈالتا ہے تو اس طرح اونچی آواز سے روتا ہے گویا اپنی فریاد کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے پیر بڑے خراب رہتے، پیر اچھے رہتے، اس کو دیکھتا تو اونچی آواز سے روتا ہے گویا اپنی فریاد کو ظاہر کر رہا ہے، تب میں خوبصورت پیر کیسے کی، اور اپنے سچے درد دل کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ اس کے پیر خاکستری رنگ کے دوغلے مرغوں کے پیروں کی طرح باریک اور پتلے ہوتے، بس شکل ہوتے اس کے پیر، اور اس کی پنڈی کے کنارے پر ایک باریک سا کانٹا نمایاں ہوتا ہے، اور اس کی گردن پر عیال کی جگہ سبز رنگ کے منقش پروں کا گچھا ہوتا ہے،
اور گردن کا پھیلاؤ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سرائی کی گردن، اور اس کے گڑنے کی جگہ سے لے کر وہاں تک کا حصہ جہاں اس کا پیٹ ہے یمنی وسما کے رنگ کی طرح گہرا سبز ہے، یہ اس ریشم کی طرح ہیں جو سیقل کیے ہوئے آئینے پر پہنا دیا گیا ہو، گویا وہ سیاہ رنگ کی اوڑھنی میں لپٹا ہوا ہے، لیکن اس کے آب و تاب کی فراوانی اور چمک دمک کی بہتات ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس میں تر و تازہ سبزی کی الگ سے آمیزش کر دی گئی ہے۔ اس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابونا کے پھولوں جیسی ایک سفید چمکیلی لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ سیاہیوں میں جگمگاتی ہے۔ کم ہی ایسے رنگ ہوں گے جس نے سفید دھاری کا کچھ حصہ نہ لیا ہو، اور وہ ان رنگوں پر اپنی آب و تاب کی زیادتی اپنے پیکر ریشمی کی چمک دمک اور زیبائش کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے۔ وہ ان بکھری ہوئی کلیوں کے مانند ہے کہ جنہیں نہ فصل بہار کی بارشوں نے پروان چڑھایا اور نہ گرمیوں کے سورج نے پرورش کیا ہو۔ وہ کبھی اپنے پر و بال سے برہنا اپنے رنگین لباس سے اوریاں ہو جاتا ہے، کئی بال اس کے جھڑتے بھی ہیں، اس کے بالوں پر لگاتار جھڑتے ہیں اور پھر پے در پر اگنے لگتے ہیں، جھڑ کے بالکل پارے جیسے جھاڑ کی پتجھڑ میں ہوتا ہے ویسے اس کے بھی پر و بال جھڑتے ہیں پھر اگنے لگتے ہیں۔ وہ اس کے بازوؤں سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ٹہنیوں سے پتے جھڑتے ویسے، یہاں تک کہ جھڑنے سے پہلے جو شکل و صورت تھی اسی کی طرف پلٹ آتا، پھر بعد میں جب پھر آتے ہیں تو جس شکل و صورت میں تھی پہلے پھر جیسے کہ ویسے یہ تو پر و بال اس کے آ جاتے ہیں، جو شکل و صورت تھی اسی کی طرف پلٹ آتا ہے اور اپنے پہلے رنگوں سے سرمو ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، ذرا بھی ادھر سے ادھر جیسا تھا جیسے پر و بال پہلے تھے پھر سے ویسی ہو جاتے اس کی، نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے۔ اب جو دوسرے جو بات ہے جیسے کہ تھا ویسے ہے۔ جب اس کے پروں کے ریشوں میں سے کسی ریشے کو تم غور سے دیکھو گے تو تمہیں کبھی گلاب کے پھولوں جیسی سرخی اور کبھی زمرد جیسی سبزی، کبھی سونے جیسی زردی کی جھلکیاں دکھائے گا۔ غور تو کرو آپ ایک ایسی مخلوق کی صفتوں تک فکروں کی گہرائیوں کیوں کر پہنچ سکتی ہے، اپنی فکریں کہاں تک سمجھ سکتی اس کے بارے میں، یا عقلوں کی تباہ آزمائیاں کس طرح وہاں تک رسائی پا سکتی ہیں، یا بیان کرنے والوں کے کلمات کیوں کر اس کے وصفوں کو ترتیب دے سکتے ہیں، جس کے چھوٹے سے چھوٹے جز نے واہموں کو سمجھنے سے عاجز اور زبان کو بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہو۔ ایک پر کے بارے میں بھی اپن نہیں بول سکتی، کتنا اہم تو پاک ہے وہ ذات، اب اللہ تعالیٰ کی تعریف ذات کے جس نے ایک ایسی مخلوق کی حالت بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کر رکھا ہے جسے آنکھوں کے سامنے نمایاں کر دیا تھا۔ سامنے ہے مگر ہم نہیں بتا سکتے کہ کیا کیا اس میں خوبیاں ہیں، اور ان آنکھوں نے اس کو ایک حد میں گھرا ہوا اور اجزاء سے مرکب اور مختلف رنگوں سے رنگین صورت میں دیکھ بھی لیا، اور جس نے زبانوں کو اس مخلوق کے وصفوں کا خلاصہ کرنے سے عاجز اور اس کی صفتوں کے بیان کرنے سے درماندہ کر دیا۔ ایک چھوٹے سے پرندے کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے کیا کیا ہے، اللہ نے اتنی اچھی مخلوق بنا کے وہ کرے اس کو اپن نہیں سمجھ سکتے، اپن اس نہیں بتا سکتے کہ کیا کیا ہے۔ اور پاک ہے وہ خدا کہ جس نے چوٹی اور مچھر سے لے کر ان بڑی مخلوق مچھلیوں اور ہاتھیوں تک کے پیروں کو مضبوط اور مستحکم کیا، اور اپنی ذات پر لازم کر لیا کہ کوئی پیکر جس میں اس نے روح داخل کی ہے جنبش نہیں کھائے گا، مگر یہ کہ موت کو اس کی وعدہ گاہ اور فنا کو اس کی حد آخر قرار دے گا، یعنی جس کو بھی اس نے خلق کیا
جس کو بھی جنبش دی، جس کو بھی بڑا بنایا، جس کو بھی پیکر ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو فنا ہے، اس کو موت ہے۔ اس خطبے کا یہ حصہ جنت کے بیان میں ہے۔ اب آگے جو ہے یہ آپ تک کہ آپ نے اس پرندے کے بارے میں سنے، اب تھوڑا سا جنت کا بھی آپ نے اس میں اب ذکر کیا ہے۔ اگر تم دیدہ دل سے جنت کی ان کیفیتوں پر نظر کرو جو تم سے بیان کی جاتی ہیں، تمہارا نفس دنیا میں پیش کی ہوئی عمدہ خواہشوں اور لذتوں، اس کے مناظر کی زیبائشوں سے نفرت کرنے لگے گا۔ ابھی تم جنت کا اندازہ نہیں، جنت کے بارے میں تم کو معلوم نہیں۔ جنت کی اگر زیبائشیں، جنت کی جو خوبیاں، جنت کی جو یعنی جو خوبصورتیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ بیان کرتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں تم کو جو تجھ سے کیا نفرت کرنے لگے، اور وہ ان درختوں کے پتوں کے کھڑکھڑانے کی آوازوں میں کہ جن کی جڑیں جنت کی نہروں کے کناروں پر مشق کے ٹیلوں میں ڈوبی ہوئی کھو جائے گا، مشق کے ٹیلوں میں ڈوبی ہوئی کھو جائے گا، اور اس کی بڑی ہوئی اور چھوٹی ٹہنیوں میں تر و تازہ موتیوں کے گچھوں کے لٹکنے اور سبز پتیوں کے غلافوں میں مختلف قسم کے پھلوں کے نکلنے نظاروں میں محو ہو جائے گا۔ یہ ساری خوبصورتی آپ جنت کی بتا رہے ہیں۔ یہ سب جنت کی جب دیکھیں گے تو اس میں یہ کیا ہے، دنیا سے تو نفرت ہو جائے گی۔ ایسے پھل جو بغیر کسی زحمت کے چنے جا سکتے، ایسے پھل نہ بازار میں جانا ہے، نہ مارکیٹ میں جانا ہے، نہ خریدی کرنا ہے، نہ اچھا برا دیکھنا ہے، ایسے پھل جو بغیر آپ کو کسی اس کے جو تعداد ہے، ایسے پھل وہاں ملیں گے آپ کو۔ ایسے پھل جو بغیر کسی زحمت کے چنے جا سکتے ہیں، چننے والوں کی خواہش کے مطابق آگے بڑھ آتے ہیں۔ آپ چننے کی بھی ضرورت نہیں، آپ نے سوچے وہ خود پھل آگے بڑھ کے آئے۔ وہاں کے بلند ایوانوں کے صحنوں میں اترنے والے مہمانوں کے گرد پاک و صاف شہد اور صاف ستھری شراب کے جام گردش میں لائے گئے ہیں۔ وہاں کی شراب کیا رہے گی، نشہ نہیں آنے والی، اور ایسا شربت رہے گا، ایسا وہ رہے گا، وہ تمہارے سامنے گردش کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی بخشش و عنایت ہمیشہ ان کی حال رہی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جس کو اللہ کی بخشش ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جائے خیام میں اتر پڑے اور سفروں کی نقل و حرکت سے آسودہ ہو گئے۔ اے سننے والے، اگر تم دلکش مناظر تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو متوجہ کرے جو تیری طرف ایک دم آنے والے ہیں، تو اس کے اشتیاق میں تیری جان ہی نکل جائے گی۔ تو دنیا چھوڑ، چلو جنت میں، اتنی اچھی جگہ ہے، ایسے جانا، جان ہی نکل جائے گی، تجھے سب اشتیاق ہو جائے گا وہاں جانے کے لیے، اور اسے جلد سے جلد پالنے کے لیے میری اس مجلس سے اٹھ کر خبروں میں رہنے والوں کی ہمسائیگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، مگر تو جب یہ سن لے گا، یہاں اٹھے گا اور بولے گا چلو خبروں میں جو ہیں ان کے پاس میں بھی جا کے ہمسائے بن کے بیٹھ جاؤں۔ اللہ سبحانہ اپنے رحمت سے ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو نیک بندوں کی منزل تک پہنچنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے۔ سید رضی اس خطبے کی بعض مشکل الفاظ کی توضیح و تشریح کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ آپ کے ارشاد میں لفظ سے مباشرت کی طرف کنایہ ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ یعنی اس نے عورت سے مباشرت کی، اور آپ کے اس ارشاد کا خلا کے معنی کشتی کے بادبان کے، یہ جو اندر جو لفظ آئے ہیں مشکل الفاظ، کہ سید رضی صاحب نے جو اس کی تشریح کی ہے۔ تو یہاں پر آخر میں اینڈ میں جو انہوں نے دیے ہیں ہمارے مفتی جعفر حسین صاحب، مور ایک خوبصورت، دلکش اور انتہائی چوکنا رہنے والا پرندہ ہے جو برما، جاوا، ہند و پاکستان و مشرق ایشیا کے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پروں کی رنگینی، دم کا پھیلاؤ اور رقص انتہائی جاذب نظر ہوتا ہے۔ جب یہ اپنی دم کو جو 55 انچ سے 72 انچ تک لمبی ہونے سے پھیلا کر چکر کاٹتا ہے، اپنے نظروں میں مختلف رنگوں کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے اور بہار میں اگتے ہیں، اسی طرح اس کے پر خزاں میں جھڑ جاتے ہیں اور بہار میں دوبارہ اگاتے ہیں۔ بہار کا موسم اس کے حسن کی نکھار کا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی موسم میں جوڑ کھاتا ہے۔ مورنی 3 سال کی عمر سے انڈے دینے لگتی ہے۔ اس کی اوسط عمر 35 برس ہوتی ہے۔ 1 سال میں کم و بیش 12 انڈے دیتی ہے اور 1 مہینے تک انہیں سہتی ہے۔ مور اکثر ان انڈوں کو توڑ دیتا ہے، اس لیے اس کے انڈے مرغی کے نیچے بٹھا دیے جاتے ہیں، مگر مرغی کے
سینے سے بچوں کی خوبصورتی اور جسمانی حیت پہ فرق آ جاتا ہے۔ مور اپنی دلکشی و خوبصورتی کے باوجود منحوس تصور ہوتا ہے اور گھروں میں رکھنا برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو لوگوں کے تصورات ہیں اس میں۔ تو یہ خطبے میں جو کچھ بھی آپ نے سنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا کائنات کا علم کتنا وسیع تھا، کتنا آپ جو ہے تو ہر چیز سے جو تو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کی بلندی، اللہ تعالیٰ کی خلاقیت وغیرہ یہ تو آپ ذکر کیے ہیں، اور اس سے انسان کی کو جو ہے اندر سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دنیا سے، یہ دنیا کا بنانے والے کے نزدیک ہونا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو تو کامیابی ہے، اور جنت کی خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ اور جنت کے بارے میں بھی آج جو تصور بتائے کہ اگر جنت کا پورا تصور ہے تو میری محفل میں سے اٹھ کے خبر کی طرف بھاگیے لوگ۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ایسی کوشش کریں کہ ہمیں جنت ملے، جنت میں جائیں، اور اللہ کی ان مخلوقات کو ہم بھی جو ہے تو استفادہ کریں، ان سے کچھ سیکھیں اور ان سے اللہ کی بزرگی پہچانیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔